ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں دکھ یا مصیبت آتی ہے تو وہ ان کا پورا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی جو ہمارے ہاں پریاں نہیں آ کر رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایک اہلچی بھیجا اور وہاں کی ملکہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی رہنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے برے وقت میں کام آ سکیں۔ ایلیچی جب پرستان کی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ ملکہ اپنی دربار پریوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم نے سنا سمندر کا ایلیچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی میں رہنا پسند کرو گی؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں؟ نہیں، ہم وہاں جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، ہم یہی خوش ہیں۔ اس کے بعد ملکہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کے رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سر ہلا کر کہنے لگیں کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں، کھلکھلاتے ہوئے جانور، ان سب کو چھوڑ کر جانا ہمیں گوارا نہیں۔ ملکہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی۔ سب نے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں ملکہ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا تو وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئیں۔ کہنے لگیں، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں وغیرہ سے ہمیں باہر نکالیں۔ گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا کہنا۔ ہماری اچھلنے کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کی عجائبات۔ ہم جہاں جہاں رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینگا جیسے جانوروں کے سوا کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں میں تو ہم قید خانہ ہی سمجھتے ہیں۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گی۔ دوسرا یہ کہ اپنی تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم ان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنی ملکہ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھا سکیں گی۔ ملکہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے تمہارے ساتھ کھیلا کودا اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گی۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گی اور تم کو پانی کے اندر کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دم پیدا ہو جائے گی اور پھر
تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ ملکہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا کہ ان کی عرض بھی قبول ہوگی، اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں مل جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے چھوٹے جانور ایک دوسرے کو ستایا کرتے اور بڑے جانور تو چھوٹے جانوروں کو مار بھی ڈالتے۔ اب سب ٹھیک ہو گیا تھا،